السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج دی اس بابرکت نشست دے وچ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے حالات و مناقب بیان کیتے جان گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ بہت بڑے اولیاء اور مشائخین عظام دے وچ شمار کیتے جاندے ہیں۔ آپ نے ریاضت و عبادت دے ذریعے قرب الہی حاصل کیتا اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن دے وچ آپ نو کمال حاصل ہا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے دادا آتش پرست ہے، لیکن آپ دے والد بستام دے عظیم بزرگاں دے وچ شمار ہوندے ہیں۔ آپ دی کرامات دا ظہور شکم مادر تو شروع ہو گیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جدو آپ مکتب دے وچ داخل ہوئے قرآن پاک پڑھنا شروع کیتا، سورہ لقمان دی آیت پڑھی، انشکر لی ولی والدیک۔ جدو اس آیت تے پہنچے، اس دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو۔ تو جدو پڑھ کے گھرے واپس آئے تو اپنی والدہ نو آکھن لگے کہ میرے کولو دو ذاتاں دا شکر ادا کرنا مشکل ہے، یا تے اپنے حقوق معاف کر دیو کہ میں صرف اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کراں، یا پھر اللہ تعالیٰ مینوں اپنے حقوق معاف کر دے، میں صرف تھوڑے شکر ادا کردا رہاں، تھوڑی خدمت کردا رہاں۔ تو والدہ نے اپنے حقوق معاف کر دیتے اور فرمایا کہ جا بیٹا میں تینوں اللہ تعالیٰ دے سپورٹ کیتا۔ حضرت بایزید بستامی ملک شام دے جنگلاں دے وچ ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ 12 سال اور ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ تقریباً 3 سال آپ نے گزارے۔ اتنا عرصہ آپ جنگلاں دے وچ گزارا اور اس دے نال نال 117 مشائخین دے کولوں آپ نے نیاز حاصل کیتا، جنہاں دے وچ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بھی ہیں۔ ایک دفعہ آپ نو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے بایزید فلاں الماری تے وچ ایک کتاب پئی ہے، اٹھا کے لیا۔ حضرت بایزید بستامی عرض کردے کہ حضور الماری کس جگہ تے ہے؟ وہ فرمان لگے کہ اتنا وقت ہو گیا میرے کول، تینوں اجے تک الماری دا پتہ نہیں چلا کہ کس جگہ تے ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی عرض کردے کہ حضور آپ دے سامنے میرے چ اتنی طاقت نہیں ہوندی کہ میں سر اٹھا کے آپ دے چہرے انور دی بھی زیارت کر سکاں، الماری دا مینوں کی پتہ ہونا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نو آپ نے فرمایا کہ مکمل ہو گیا ہیں، واپس بستام چلے جا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تے موجود ہے۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا صاحب نو فرمایا کہ فرید، حضرت معین الدین چشتی اجمیری انہاں دے قدم چومو، پیراں نو ہاتھ لا کے قدم بوسی کرو۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ جھکے اور جا کے اپنے پیر حضرت بختیار کاکی دے قدماں نو لپٹ گئے۔ انہوں نے پھر منع کیتا کہ میں تینوں دادا پیر دا حکم دیندا پیا۔ وہ دوبارہ پھر جدو جھکے تو پھر حضرت بابا صاحب جو آئے وہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دے قدماں چ۔ تیسری دفعہ جدو پھر اسی طرح ہویا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے کہ فرید اس مقام تے پہنچ چکا ہے، فنافی شیخ ہو چکا ہے کہ جدو وہ ویکھدا ہے تو انہوں صرف اپنے پیر دے قدماں تو سوا کچھ نظر نہیں آندے۔ تو فرمایا کہ فرید بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس طرح فرمایا کہ بایزید ہن تو مکمل ہو چکا ہے، بستام واپس چلا جا۔ ایک دفعہ آپ کسی مقام تے کسی بزرگ کے کولوں نیاز حاصل کرنے واسطے گئے۔ جدو آپ اتنے پہنچے تو آپ نے ویکھا کہ اس نے قبلہ دی جانب منہ کر کے تھک دیتا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی اس دے نال ملاقات کیتے بغیر ہی واپس آ گیا۔ فرمایا کہ جس بندے نو شریعت دا پاس نہیں ہے، وہ جتنا وڈا مرضی پیر بنا پھردا ہوئے سن اس دی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ دی جانب آج میں سفر ہوئے تو آپ نے جو اپنا زاد راہ جو مال ہا وہ آپ نے اپنے اٹھ تے لتا ہوا. تو بعض لوگوں نے اعتراض کیتا کہ ایک جانور ہے گونگدان ہے بے زبان ہے تو اتنا بوجھ اس تے لدا ہوا. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میاں ویکھو تے صحیح وزن اٹھ دے اتنے ہے بھی کہ نہیں ہے. لوگوں نے جدو ویکھا تو اس دی کانڈ خالی آئی وزن جو آپ نے رکھا ہوا اس تو اتنے اٹھا ہوا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کردا ہے کہ میں نے جتنے بھی مراتب حاصل ہوئے جتنے بھی ہوئے سب والدہ دی اطاعت دی وجہ تو والدہ دی دعا دی برکت دی وجہ تو میں نے حاصل ہوئے. فرماندے کہ ایک رات والدہ نے پانی منگا میں دوڑا پانی لینے واسطے ویکھا کہ اتفاق ایسا بنا کہ گھر دے وچ جو گڑا ہا وہ سکا پیا اس دے وچ پانی موجود نہیں آ. میں گڑا چایا دوڑ پیا قریب ایک کھوہ اتوں پانی بھر کے جدو واپس آیا رات دا ٹائم آ میری والدہ دی اکھ لگ گئی اور وہ سو چکی ہے. میں پانی دا پیالہ بھرا والدہ دے سرانے کھڑا ہو گیا کہ نہ جانے کس وقت میری والدہ نو پانی دی طلب ہوئے پانی منگے اور میں آرام کرتا پیا ہوئے سو جاواں میری اکھ لگ جائے. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس حالت دے وچ پوری رات کھڑے رہے. جدو صبح والدہ بیدار ہوئی تو انہوں نے ویکھا اور آکھن لگے کہ بایزید تو پانی رکھ کے سو جاندہ. تو عرض کرتے ہیں کہ نہیں ماں میں اس ڈر تو نہیں ستا کہ کدھریں تھانوں جاگ آ جائے پانی دی طلب ہوئے اور تسی آواز دیو اور میری اکھ لگ جائے تھانوں پانی اٹھانا پوے. میں اتنا بھی میرے دل نے گوارا کیتا کہ تھانوں پانی اٹھاون والی بھی تکلیف برداشت کرنی پوے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی جدو آپ نے ہوش سنبھالی ہے اس تو بعد ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا دے نال بیٹھ کے اکے برتن دے وچ کھانا نہیں کھاتا ساری زندگی. ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے خود پوچھا کہ بیٹا حسن میرے نال بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاندے. تو عرض کر دیں کہ امی میرا دل نہیں کرتا ڈر لگتا ہے اس واسطے کہ جدوں میں کھانا کھان بیٹھا تھوڑے نال اور ہو سکتا ہے کہ وہ لقمہ جڑا میں اٹھایا ہے اس لقمے نو اٹھاون دا ارادہ تھوڑے دل وچ بن چکا ہوئے تھوڑے دل وچ ارادہ بن چکا ہوئے اور میں نہ جاندے ہوئے کہ اس لقمے نو میری والدہ اٹھانا چاہ رہی ہے اس لقمے نو میں اٹھا لوں اور میں بے ادب ہو جاؤں. میں اس ڈر تو اس خوف دی وجہ تو میں تھوڑے نال کھانا نہیں کھانا. اللہ اکبر. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کردا ہے کہ میں نے جتنے بھی مراتب حاصل ہوئے جو بھی مقام حاصل ہویا میری والدہ دی دعا برکت دے نال ہویا. اچھا آج تک جدو جتنے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو لیتے ہن تک جتنے بھی مشائخین دے بزرگاں دے حالات پڑھے سنے انہوں دے وچ یہ یا کہ انہوں نے زندگی دے کسی نہ کسی مرحلے تے کسی موڑ تے جا کے توبہ کی اور تائب ہوئے اور اس پاسے آئے. لیکن حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ واحد و ہستی نے کہ جڑے بچپن تو ہی مادرزاد اللہ تعالیٰ دے ولی ہے. اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک دفعہ قبرستان دے کولوں گزر ہویا تو آپ نے ویکھا کہ ایک نوجوان بربت بجاندا پیا ہے اور گانا گائی جا رہے. بربت جس طرح موجودہ گٹار ہے اس طرح ایک موسیقی دا آلہ ہا پہلے دور ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جدو ویکھا تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. اس نوجوان نو بڑا غصہ آیا اس نے اٹھ کے نا وہ بربت حضرت بایزید بستامی دے سر وچ مارا. جدو سر وچ بربت مارا آپ دا سر بھی پھٹ گیا اور اس دا بربت بھی ٹوٹ گیا. تو حضرت بایزید بستامی گزر گئے. گھر جا کے آپ نے کچھ پیسے لے اور کچھ حلوہ مٹھائی منگوائی اور کسی نے بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان نو دے کے آؤ کہ اے جڑے پیسے نے انہاں دا نواں بربت لے لوے اور جڑا اے حلوہ یا مٹھائی وغیرہ ہے یہ اس واسطے رکھ لوے کہ ان دی ہو سکتا ہے دل آزاری ہوئی ہوئے اس نو دکھ ہوئے اپنے بربت دے ٹوٹن دا. اچھا جدو اس نوجوان دے کول آپ دا غلام پہنچا اس نے جا کے قیمت دیتی اور وہ مٹھائی وغیرہ پیش کی تھی تو اتنا زیادہ شرمندہ ہویا کہ وہ ہمیشہ واسطے طائب ہو گیا. تو کسی نو تبلیغ کرن دا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. اج ساڈا جو لوگ تبلیغ کرن دی کوشش کرتے ہیں یہ کرتے نا طریقہ درست نہیں ہے. حضرت بایزید بستامی نے اس انداز میں تبلیغ کی تھی کہ وہ خود بخود آٹومیٹک آپ کی طرف کھینچا چلایا اور وہ بندہ ہمیشہ واسطے اس چیز تو طائب ہو گیا.
طریقہ ہوتا ہے تبلیغ کرنے کا. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی شریف دے وچ آئے, ویکھا کہ ایک بابا وضو کردا پیا ہے, ایک صحابی رسول وضو کردے پیا ہے. اچھا جڑا وضو کردا پیا نا اس دے کچھ سنتا رہ گیا وضو دے وچ, پتہ نا وضو دے وچ کچھ سنتا بھی ہوندیاں, تو کچھ سنتا اس بابے دیاں رہ گئیاں. یہ دونوں بچے آئے, چھوٹیاں عمر آئیاں, ویکھدے پیا ہے. تو انہوں نے پتہ لگا کہ بابا اس جگہ تے غلطی کردا پیا ہے, بابے دی کچھ سنتا رہ گئی. تو انہوں بابے نے دسنا بھی ہا, لیکن اگر اس طرح دس دے کہ بابا تو وضو غلط کیتا ہے تو کیا مان لوے, اثر ہو جاوے. ہن انہاں دونوں بچے نے ترکیب کی لائی, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے آکھن لگے کہ بابا جی اسی دونوں بھائی وضو کرنے ہیں. میرا بھائی آکھدا کہ میں وضو سونا کرنا صحیح کرنا, اور میں آکھدا کہ میں وضو صحیح کرنا. اسی دونوں تھوڑے سامنے وضو کرنے آئے, لہٰذا پھر تسی دسیا کہ ساڈے وچ وضو کس نے صحیح کیتا ہے. بابے نے آکھا ٹھیک ہے کرو. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دونوں بھائیوں نے وضو کیتا. جو تو پورا وضو کر چکے تو بابے نو پتہ لگ گیا کہ غلطی انہاں دے وضو وچ نہیں بلکہ غلطی میرے وضو وچ آئی. تو تبلیغ کرن دا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اگر کسی نال سختی کرو تو وہ تبلیغ الٹا مہنگی پہ جاندی. اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک گلی چ گزر رہے ہیں, آپ نے ویکھا کہ سامنے کتا آندا پیا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گلی چونکہ تنگ آئی, آپ دے نال مریدین اور غلام آئے, آپ نے ایک پاسے ہو کے نا اس نو رستہ دیتا گزرن واسطے. مریداں نے سوال کیتا کہ حضور اسی اشرف المخلوقات ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور تسی کہ کتے نو رستہ دیندے پے نے, کتے واسطے رستہ چھوڑتے پے نے. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اس کتے نے میرے نال گل کی اور آکھن لگا کہ اے بایزید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل دے وچ ہی تھانوں سلطان العارفین اور مینوں ایک کتا بنا دیتا. ان وچ نہ تے تھوڑا کوئی کمال ہے نہ کوئی میرا قصور ہے. یہ تو اس مالک دا مہربانی ہے نا کہ جویں جس نو جس مقام تے جس جگہ تے رکھے. یہ وچ نہ تے تھوڑا کمال ہے سلطان العارفین بننے وچ اور نہ میرا کوئی قصور ہے کتا بنان دے وچ. تو فرماندے نے کہ جدوں اس نے مینوں ایک گل کیتی تے میں اس واسطے رستہ چھڑ دیتا. کچھ دنوں تو بعد پھر آپ گزر رہے, آپ دے نال کچھ غلام بھی آیا آپ دے, تو پھر سامنے ایک کتا آیا. کتے دے کولوں گزرن لگے, رستہ کچھ اس طرح دا تنگ آ کے نال گزرنا ہا. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جدوں گزرن لگے آپ نے اپنے کپڑے سمیٹ لے کہ کدھر کتے دے نال نہ لگ جان اور میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جان. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جدوں اپنے کپڑے سمیٹے تو اس کتے نو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بخشی, بولن دی طاقت بخشی. وہ کتا بول پیا, زبان حال دے نال آکھن لگا کہ بایزید میرا جسم وہ بھیجا ہویا نہیں ہے, سکا ہا خشک ہا. بالفرض اگر بھیجا ہویا بھی ہوندا تے پھر بھی تھوڑے کپڑے ناپاک ہوئے نا جی. اور جڑی تھوڑے اندر قدورت بھری ہوئی ہے, نفرت بھری ہوئی ہے, اس دے نال تے تھوڑا باطن ناپاک ہے. کپڑے عام پانی نال بھی پاک کیتے جا سکتے ہیں, لیکن جو اندر دی قدورت ہے, اندر دا جو کبر اور تکبر بھرا ہویا نا, وہ 7 سمندراں دے پانی نال بھی نہیں دھوتا جا سکتا. میں پیچھے آنا مسجد دے وچ, اوتے حاجی صاحب آئے, وہ اپنے نال کسی بچے نو اٹیچ نہیں ہون دیندے. تو ایک دفعہ میرا میٹر شارٹ ہو گیا, میں کہ بچے نے بالفرض انہاں دے کپڑے ناپاک بھی ہیں تے پھر بھی اتنی انہاں تو نفرت نہیں کرنی چاہیے, ایک انسان ہے. تو حضرت بایزید بستامی نے جدو اس کتے دے نال مکالمہ ہویا تو حضرت بایزید بستامی آپ بہت زیادہ حیرت زدہ رہ گئے. آپ نے فرمایا کہ تو میاں تیرا ظاہر نجس ہے لیکن تو اندروں بہت اچھا ہے, لہٰذا ایویں کر کہ میں کچھ دن تیرے کول رہنا چاہنا, تو میرے نال رہ, میرے قرب وچ رہ. تو کتا آکھن لگا کہ نہیں, نہ تسی میرے نال رہ سکدے نے نہ میں تھوڑے نال رہ سکنا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیوں؟ آکھن لگے کہ میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ مردود ہاں, تسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ مقبول نے. وہ کتا آکھن لگا کہ یہ دو چیزاں ایک جگہ تے کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں. وہ کتا آکھن لگا کہ میں کل واسطے ایک ہڈی بھی اپنے واسطے بچا تے نہیں رکھدا, اور تسی انسان ایک سال واسطے غلہ سٹاک کر کے رکھ لیندے نے. لہٰذا تہاڈا اور میرا اکٹھا رہنا کس طرح ممکن ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے فرمایا کہ صد حیف میرے تے کہ میں ایک کتے دے نال رہن دے بھی قابل نہیں ہاں. جدوں میں ایک کتے دا قرب حاصل نہیں کر سکدا تو اللہ تعالیٰ دا قرب کس طرح حاصل کر سکاں گا. اللہ اکبر. فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جڑی بدترین مخلوق دیاں گلاں تو بہترین مخلوق نو درس عبرت دیندا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نو سوال کیتا گیا کہ تھونے بزرگی حاصل کتھوں ہوئی, تھوڑا پیر کون ہے, تسی مرید کس دے نے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا مرشد ایک عورت ہے. فرمایا کہ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ میں جنگل دے وچ سفر کردا پیا ہا, ایک عورت ملی, اس دے سر تے آٹے دا ایک تھیلا ہا. مینوں آکھن لگی کہ اے نوجوان اے تھیلا میرے گھر تک پہنچا دے. فرماندے نے کہ میں آسے پاسے ویکھا, مینوں ایک شیر نظر آیا, میں شیر نو آواز دیتی, میرے کول آ گیا. میں مائی دے سر تو تھیلا اٹھایا, شیر دی کنڈ تے رکھ دیتا اور شیر نو حکم دیتا کہ جا اس مائی دے مکان تے اس نو چھڑ کے آ. پھر فرمایا کہ میرے دل دے وچ نہ تھوڑا جہا ایک فخر آیا کہ میں میری کرامت ہے, یہ مائی جا کے لوگوں نو بیان کرتی. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں اس عورت دے کولوں پوچھا کہ تو گھر جا کے یہ شہر جا کے لوگوں نو کی دسیں گی؟ تو عورت آکھن لگی کہ میں شہر جا کے لوگوں نو دساں گی کہ میرا سامنا ایک ایسے خود نما ظالم دے نال ہویا ہے کہ جڑا اپنے آپ نو پتہ نہیں کی کچھ سمجھی پھردا ہے. حضرت بایزید بستامی حیران رہ گئے کہ مینوں ظالم اور میں خود نما ظالم کس طرح ہو گیا. تو عورت آکھن لگی کہ اللہ تعالیٰ نے شیر نو مکلف نہیں بنایا, یعنی کہ جو جانور تھوڑے مکلف ہیں جنہاں تے وزن لدا جا سکتا ہے انہاں دے وچ شیر نہیں آندا. تینوں اپنی خود نمائی دی اور کرامت دی اتنی پئی ہوئی کہ تو شیر دے تے وزن لد دیتا ہے, اور دوسرا پھر تینوں اپنی کرامت دی پئی ہوئی کہ لوگ میری کرامتہ بیان کرن کہ اس نوجوان دے آکھے شیر بھی لگ دیں. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مینوں اس عورت دے اس عمل دی وجہ تو مینوں عبرت حاصل ہوئی, اور میں اج بھی اس عورت کو اپنا پیر و مرشد تصور کرنا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے کول ایک عورت آئی اور آتے آکھن لگی کہ بایزید میں ایک سوال کرنا ہے, جواب دیو. فرمایا کر. عورت آکھن لگی کہ اے دسو کہ میرے گدے دی پوچھل اچھی ہے یا تھوڑی داڑھی اچھی؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دی برداشت اللہ تعالیٰ نے کمال عطا کی تھی. مینوں کو گل کرے یا تھانوں کو بندہ اس طرح دی گل کر کے ویکھے پھر وہ بچ کے جائے گا کتنے؟ آپ نے جدو اس عورت نے گل کی تھی تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اکھاں دے وچ آنسو آ گئے. آپ نے اس عورت نو کوئی جواب نہیں دیتا. فرمایا کہ اے مائی تیرے اس سوال دا فی الحال میرے کول کوئی جواب نہیں ہے. اس عورت نے آکھا کدو جواب دے سیں؟ تو آکھن لگے کہ پتہ نہیں ہے, اگر میرا خاتمہ ایمان تے ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے مینوں بخش دیتا, مینوں معاف کر دیتا, تو پھر میں تینوں اس دا جواب بھی دے سکتا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دا وصال ہویا. وصال تو بعد اس عورت نو خواب دے اندر ملے. اس عورت نے آکھا کہ بایزید میرا سوال اجے وہی ہے, اسی جگہ تے کھڑا ہے, میں نے اس دا جواب نہیں تسا دیتا. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مائی اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی تھی, میرے گناہ معاف کر دیتے, مینوں بخش دیتا, مینوں اپنا قرب عطا کیتا. بھلا تیرے گدے دی پوچھل نو میری داڑھی نال کی نسبت ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ مینوں معاف نہ کردا, میرا خاتمہ ایمان تے نہ ہوندا, تو پھر میرے داڑھی نالوں تیرے گدے دی پوچھل ہی بہتر ہے. تو کسی نے خواب وچ ویکھا, پوچھا کہ سناؤ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا کی معاملہ کیتا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دا وصال 72 سال دی عمر وچ ہویا. فرمایا کہ جدوں میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیش ہویا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بڈھے دس میرے واسطے کی لے کے آئے؟ تو میں عرض کیتے کہ مالک جدوں فقیر شہنشاہ دے دروازے تے جان تو بادشاہ نہیں پوچھتے کہ میرے واسطے کی لے کے آئے ہیں, بلکہ بادشاہ پوچھتے ہیں کہ لین واسطے آئے ہیں. یا اللہ میں لے کے کچھ نہیں آیا, تیری رحمت دا امیدوار ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے میری اس عاجزی دی وجہ تو میری بخشش فرما دیتی, میری مغفرت فرما دیتی. اللہ اکبر. آج دی نشست سے بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سانجھ لے ترلا مار